عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے وقت ہوا ہے سلسلے میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں قرآن سے روحانی علاج ماشاءاللہ بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس سیگمنٹ میں الحمدللہ عز و جل ایک وظیفہ ہم ناظرین کو بتاتے ہیں جو قرآنی آیات پر مشتمل ہوتا ہے یا قرآنی کوئی صورت ہوتی ہے تو بطور وظیفہ الحمدللہ عز و جل وہ بتائی جاتی ہے۔ آج 3 صورتیں انشاءاللہ الکریم میں نے آپ کو بیان کرنی ہے اور وہ دانتوں کے امراض کے لیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں بھی میرے دانت مضبوط رہے، کوئی بیماری نہ لگے، تو لیجئے اس وظیفے پر عمل کیجئے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک واقعہ سنیں پہلے۔ ایک بزرگ تھے جن کی عمر 100 سال سے کچھ کم عمر تھی۔ آپ عمر کے اس حصے میں بھی، یعنی آپ اندازہ لگائیں اگر کسی کی 100 سال عمر ہو یا 100 سال سے کچھ کم ہو، تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ عمر کے اس حصے میں بھی اپنے دانتوں سے گنا کھا لیا کرتے تھے۔ اب ایک گنا کھانا، اپنے دانتوں سے چھیلنا، یہ کتنا ایک مشکل ترین ایک یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال وہ بزرگ اس عمر میں بھی اپنے دانتوں سے گنا کھا لیا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ جب میں گنا کھاتا ہوں نا اس عمر میں، تو جوان آدمی بھی مجھ پر رشک کیا کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آخر دانتوں کی مضبوطی کا راز کیا ہے؟ کیا ایسا آپ عمل کرتے ہیں؟ کیا ایسا آپ استعمال کرتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں بھی آپ کے دانت ماشاءاللہ ایسے مضبوط ہیں اور آپ گنا بآسانی کھا لیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر بتایا، وجہ کیا بتائی انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے مجھے بچپن میں یہ عمل ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم عشاء کے وتر پڑھو نا، اب چونکہ وتر میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، جب تم عشاء کے وتر پڑھو تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت پڑھو، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبت یدا یہ سورت پڑھو، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھو۔ اس کی برکت سے دانت عمر بھر تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت سے ہی الحمدللہ عز و جل نماز میں یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں تبت یدا پڑھتا ہوں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ مکمل صورت پڑھتا ہوں۔ تو جب سے میں اسی طرح پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ عز و جل یہ اسی عمل کی برکت سے کہ اس عمر میں بھی الحمدللہ عز و جل آج میرے دانت ایسے مضبوط ہیں کہ میں بآسانی گنا کھا لیا کرتا ہوں۔ تو یہ ہے ناظرین دانتوں کی مضبوطی کا ایک راز، قرآن سے روحانی علاج، قرآن کی صورتیں ہیں۔ تو جب بھی نماز عشاء ادا کریں، نماز عشاء میں جب وتر ہم ادا کریں تو اسی ترتیب سے یہ صورتیں پڑھیں، اور وقتاً فوقتاً کبھی کبھار تبدیل بھی کر لیا کریں، کبھی کوئی دوسری صورتیں پڑھ لیں، کبھی سورۃ الفلق ہے، کبھی سورۃ الناس پڑھ لیں، کبھی اور دوسری صورتیں پڑھ لیں، تو اس انداز سے۔ لیکن جب آپ یہ صورتیں پڑھیں تو اسی ترتیب سے پڑھیں، تو الحمدللہ عز و جل دانت بھی آپ کے مضبوط رہیں گے اور دانتوں کے امراض سے بھی آپ کی حفاظت ہے۔ اب یہاں ناظرین کو میں ایک مشورہ دوں کہ اگر آپ میں سے بھی کسی کے دانت کمزور ہیں یا دانتوں کے امراض میں مبتلا ہیں، بعض اوقات دانتوں سے خون آتا ہے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دانتوں کے درمیان خلا آ جاتی ہے، گیپ آ جاتا ہے، اب کھانے پینے میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اچھی نیتوں کے ساتھ یہ صورتیں پڑھا کریں۔ نماز وتر جب ادا کریں تو یہ صورتیں پڑھنے کا معمول بنا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے دانت
مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے کال شامل کرنے کا۔ کئی ناظرین منتظر ہوں گے کالز کے لیے، روحانی علاج کے لیے، استخاروں کے لیے۔ اب آپ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، سنتے ہیں آپ کے مسائل، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کالز دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 10-15 دن ہو گئے بخار نہیں اترا مجھے، تو اس لیے استخارہ کروانا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا نام شوکت علی، میری والدہ کا نام ہے زرینہ بی بی۔ صحیح، شوکت علی نام آپ نے بتایا نا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخارہ بھی کرتا ہوں میں ابھی، اور انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی آپ کو عرض کروں گا۔ نیکسٹ کال۔ والدہ میری 7 سال ہو گئے ہیں، ان کا ٹانگوں کا مسئلہ ہے، ٹانگیں ان کی نا یعنی بالکل نا جان ہی نہیں ہے ان کی نا ٹانگوں میں۔ تو میں نے اتنے ٹیسٹ اتنی رپورٹیں کروائی ہیں تو کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا، دوائیاں کھاتی ہیں، دوائی سے بھی اثر نہیں ہوتا ہے ان کو۔ میں استخارہ کروانا چاہتا تھا، پتہ لگانا چاہتا تھا مسئلہ کیا ہے ان کو۔ میری والدہ کا نام مسرت ہے اور میری والدہ کی والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ خوب خدمت کیجیے والدہ کی، خوب دعائیں لیجیے، اور استخارہ بھی کرتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ مدثر، والدہ کا نام ہے سیما بی بی، ضد بہت زیادہ کرتا ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیجئے، والدین کا بات ماننے والا بن جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میری وائف ہے، کو مثال کے طور پہ کبھی وہ ڈر جاتی ہیں یا کبھی آوازیں جیسے نکالتی ہیں، چیخ مار دینا، یا کانوں کا بھی مسئلہ بتا رہی ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آتی رہتی ہے ہر ٹائم، تو اس کا کوئی روحانی علاج یا استخارہ بھی؟ ان کا نام نویدہ بیگم اور والدہ کا نام کنیز اختر۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ گلے میں تھوڑی پرابلم ہے، دوائی بہت استعمال کرتا ہوں میں پر فرق نہیں پڑ رہا، اس کا استخارہ کرانا۔ وحید اقبال میرا نام ہے اور والدہ کا نام حاجرہ بی بی ہے۔ نیکسٹ کال۔ میری سسٹر بیمار ہے 10 سال سے، بس 6-7 سال کی تھی جب اس کو ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ فالجے سے فالج ہو جاتا ہے، ویسے ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے کوئی بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں روحانی علاج۔ جی مزید لو رہتا ہے اکثر بھائی جان، وظیفہ آپ بتا دیں۔ بلڈ پریشر لو رہتا ہے، اس کا میں انشاءاللہ الکریم وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں چکر سے بول رہا ہوں، علی اکبر نام ہے میرے بچے کا، اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ والد صاحب کا استخارہ کرانا تھا، ایکچولی ہر ٹائم جو ہے نا وہ رہتے ہیں بھائی جان بیمار، محمد رمضان جنت بی بی۔ اللہ پاک آپ کے والد کو شفا عطا فرمائے۔ رمضان نام آپ نے بتایا والد صاحب کا، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم آپ کے والد صاحب کا بھی، اور دیگر جن ہمارے ناظرین نے کالز کی ہیں استخاروں کے حوالے سے۔ وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے آپ کے انشاءاللہ الکریم کیے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، حضران آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا شاندار کلپ ہے، بڑا بہترین یہ پیکیج ہے۔ آپ یہ ملاحظہ کیجئے، مدنی پھول حاصل کیجئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے، جب تک آپ کے استخارے ہوں گے، استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے جوابات بیان کیے جائیں گے۔ جی چلائیے گا ماشاءاللہ۔ میری اہل سنت سے ہمارا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانی بہت ہے، گھر میں جھگڑا وغیرہ بھی ہے، سکون نہیں ہے، تو اسی لیے کوئی امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ اور کوئی چیز بتائیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ عام طور پہ گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، بے سکونی، ایک تو علم دین سے دوری، دوسرا اچھی صحبت نہ ہونا، اور نمازوں کی پابندی نہ ہونا، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار گھروں میں نہ ہونا، اور گناہ بھرے چینل چلنا، تو گناہ بھرے چینل میں بے پردہ عورتیں، تو میوزک یہ تو لازمی حصہ ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ شیطان گھر میں ناچ رہا ہوتا ہے، تو اب بے سکونی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرتے نہیں۔ نماز یہ سب سے اہم ذکر ہے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، تو ہم یہ تو کرتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے، وہ پڑھتے نہیں، اب اور کون سا وظیفہ دیا جائے جو سکون لائے؟ تو مہربانی کر کے گھر کے سارے افراد گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور نماز کی پابندی، روزانہ گھر میں تلاوت قرآن کا سلسلہ ہو، ذکر و اذکار، نعتیں ہوں، گانے نہ بجیں، میوزک نہ بجیں، گناہوں پر چینل نہ چلیں، درود شریف بھی کثرت کرتے ہیں، اور سارے گھر کے افراد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
یا خبیرو یا خبیرو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بے سکونی دور ہوگی کہ یہ خبیر اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں حاضرین کو سلام کریں اور قل هو اللہ شریف کی سورت پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی، روزی روزگار میں بھی برکت ہوگی۔ یہ الحمدللہ عز و جل قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے جو عمل ارشاد فرمایا نا، تمام وظیفوں سے بڑھ کر سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ گھر میں سکون چاہتے ہیں، گھر میں امن چاہتے ہیں اگر ہم کے گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں تو فرائض و واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی، نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر اور ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جو بتایا جائے؟ نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ گھر میں اطمینان سکون رہے گا، گھر سے پریشانی الحمدللہ عز و جل یہ دور ہوتی چلی جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اور جو بھی ناظرین ہم وظائف آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج جو آپ کو بتائے جاتے ہیں، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ بھئی فرائض و واجبات کی پابندی بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ان وظائف پر بھی آپ عمل کریں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور نماز ہی نہ پڑھیں تو پھر کیسے کما حقہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں؟ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرنے لگا ہوں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ پہلے ہی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے شوکت علی نام، آپ نے بتایا تھا 10 دن سے بخار نہیں اتر رہا اور استخارہ بھیجئے، کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ دیکھیے استخارہ آپ کا کیا گیا الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو چلیں ایک ایسے بخار کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، آپ کے لیے بھی دیگر ناظرین کے لیے، بچوں کو بھی بعض اوقات بخار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ ایک کام کیجئے گا، پہلے تو آپ جس مریض کو بخار ہے نا، آپ اسے سوتی کپڑے پہنا دیں، کاٹن کا سوٹ پہنائیں۔ اچھا آپ اس کے سامنے ہوں اور سامنے اپنے پانی کا ایک پیالہ رکھ لیں، پانی کی بوتل چاہیں تو رکھ لیں، پانی ڈال کے رکھیں اس میں۔ اب آپ سورۃ القدر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورۃ القدر پڑھیں، پہلے پانی پہ دم کریں، پھر آپ مریض پر دم کریں، صحیح؟ اور اتنی آواز کے ساتھ سورۃ القدر آپ نے پڑھنی ہے کہ مریض اپنے کانوں سے سن سکے۔ ایک مرتبہ عمل ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح سورۃ القدر پڑھیں، پہلے پانی پر دم کریں، پانی چونکہ آپ کے سامنے رکھا ہوگا، پانی پر دم کریں، پھر آپ مریض پر دم کریں۔ اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے اور ہر بار مریض پر بھی آپ نے دم کرنا ہے۔ 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا۔ یہ تو ہوا وہ عمل کہ اگر مریض کو جیسے بخار ہے اور گھر میں کوئی ایسا فرد بھی ماشاءاللہ موجود ہے کہ جس کے تلفظ درست ہیں، قواعد و مخارج درست ہیں، وہ پڑھ کر اس طرح پانی پہ بھی دم کرے، مریض پر بھی دم کرے، پھر یہ دم کیا ہوا پانی مریض کو پلائیں۔ اور اگر بالفرض کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ایسے گھر میں، تو اب جو بخار کا مریض ہے نا، جسے بخار ہے، بخار میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ 5 سال ہو چکے ہیں، والدہ کی ٹانگ میں جان نہیں ہے، ان کا استخارہ کیجئے۔ مسرت نام آپ نے والدہ کا بتایا تھا۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش اثرات وغیرہ نہیں ہے، جسمانی کمزوری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے، سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ والدہ کو پلائیے گا۔ یہ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بتایا تھا کہ بچہ ہے، مدثر نام ہے اور ان کی والدہ کا نام صائمہ ہے، بہت زیادہ ضد کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، کوئی اثرات وغیرہ کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے، یہ بعض اوقات بچوں کی طبیعت ہوتی ہے، بچے بعض اوقات بے جا ضد کرنے لگ جاتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، تو اچھے انداز میں ان کی تربیت بھی کی جائے، سمجھایا بھی جائے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کو سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ تو تفہیم بھی کریں، سمجھائیں، اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور جب نافرمان بچہ سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ دونوں آیتیں آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ تو نافرمان بچہ، نافرمان شخص جب سویا ہوا ہو تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی جائیں تو الحمدللہ عز و جل اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تابع فرمان ہو جائے گا، اطاعت گزار ہو جائے گا، کہنا ماننے والا بن جائے گا، نافرمانی کی عادت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کو ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، ان کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، چیخ مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اثرات کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں،
سے بھی معاملات ہو جاتے ہیں، جنات کی بھی شرارتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ زوجہ کو کہیے گا کہ 2 وظیفے میں عرض کرتا ہوں آپ کی زوجہ کے لیے، ایک تو یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر 16 مرتبہ یا حفیظ ہوں یہ پڑھا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈر خوف ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ یا اللہ یا حی یا قیوم جس پر اثرات ہو چکے ہوں آصف زدہ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم یہ اثرات وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے وحید اقبال نام بتایا تھا کہ گلے میں میرے خرابی ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، گلے کے آپ کے جملہ امراض ماشاءاللہ یہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ گلا خراب ہے اگر کسی کا، گلے میں ٹونسلز ہو چکے ہیں، آواز خراب ہو چکی ہے، بعض اوقات اور بھی امراض ہو جاتے ہیں گلے کے حوالے سے، کھانسی ہے جیسے، تو آپ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں اور پہلے ان کو بخار ہوا تھا اور پھر اس کے بعد اب ان کو فالج ہو چکا ہے، تو کوئی عمل بتائیے۔ دیکھیں فالج سے حفاظت کے لیے 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ، یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، آپ لیں گے لوہے یا اسٹیل کا برتن آپ لے لیں، لوہے یا اسٹیل کا پیالہ لے لیں، ایک تھال لے لیں، پلیٹ لے لیں لوہے یا اسٹیل کی، اس میں آپ لکھیں سورہ زلزال، مکمل صورت آپ نے لکھنی ہے۔ اب جن کو فالج ہے نا، آپ ان کو کہیں کہ یہ دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ سے وجل فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ پہلے دیکھیں، کچھ دیر دیکھتے رہیں، پھر اس کے بعد اب اس پیالے میں پانی ڈال کر یہ آپ اس مریض کو پلا دیں جسے فالج کا مرض ہے۔ اچھا، اب اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اولاً کوشش یہ ہو کہ جو سورہ زلزال آپ لکھیں گے نا، سورۃ الزلزال جو آپ لکھیں گے تو کسی زردئی رنگ سے یا زعفران سے لکھیں۔ اولاً کوشش یہ ہو، بالفرض زعفران میسر نہیں کیونکہ مہنگی بہت ہوتی ہے، زردئی رنگ میسر نہیں تو آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے سورہ زلزال آپ لکھ لیں، پھر اس میں پانی ڈال کر آپ فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم یہ ٹھیک ہو۔ اچھا، اور فالج کے مریض کے خود پڑھنے کے لیے بھی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ، کتنا آسان سا عمل ہے، آسان سا وظیفہ، یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں پر فالج ہے وہاں پر ہاتھ پھیر لیں، پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، پورے جسم پر دم کریں، الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بلڈ پریشر کے حوالے سے کہا تھا کہ بلڈ پریشر لو رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ 115 مرتبہ یا مؤمنون پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور جب آپ کو ایسا لگے کہ بی پی میرا لو ہو رہا ہے، آپ یہ دم کیا ہوا پانی پی لیا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، رمضان نام آپ نے بتایا تھا والد صاحب کا کہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، آپ کے والد صاحب کا آزمائشوں کا بھی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں عرض کروں، وہ یہ کہ بعض اوقات اگر کوئی مستقل بیمار رہ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پر کسی نے اثرات ہو گئے، یا کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے، یا کسی نے مجھ پر عملیات کروا دی ہیں، کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ بہرحال اپنے ہر ایک کے ساتھ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا نا، اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو وسیع اور کشادہ رکھیں۔ دیکھیے کچھ جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ایسی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ہماری خود بے احتیاطیوں کی وجہ سے بھی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کریں گے تو بیمار تو ہوں گے، پیٹ خراب ہوگا، قبض کی شکایت ہوگی، معدہ ڈسٹرب ہوگا، اور بھی امراض پھر وہ پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ جو دل کرا، جو ہاتھ میں آیا اگر ہم نے کھا لیا تو صحت تو خراب ہوگی۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اپنے معاملات کو بھی دیکھیں کہ کہیں مجھ سے بے احتیاطی تو نہیں ہو رہی۔ یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں بیماری کی۔ بہرحال اگر ہر وقت کوئی بیمار رہتا ہو، یعنی ہر وقت بیمار رہنے والے کو کہا جاتا ہے دائمی مریض، یعنی جو بیمار رہتا ہو، ہر وقت بیمار رہتا ہو، تو دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ یا معید یا معید یا معید یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کر دوں ناظرین کو، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ جن ناظرین نے ہمارے میسیجز کیے تھے جوابات نوٹ کیجئے گا، کافی سارے میسیجز بھی آپ کے آ چکے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھبراہٹ بہت زیادہ طاری رہتی ہے اور اس کے لیے بھی وظیفہ بتائیں، اور سر کے بال بہت گرتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی حل
بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر کسی پر گھبراہٹ طاری رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے۔ اچھا، سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو سر کے بال اگر بہت زیادہ گرتے ہوں تو اس کے لیے آپ سرسوں کا تیل لیں یا ناریل کا تیل لیں، دونوں میں سے جو آپ کو طبیعت کے موافق ہو وہ تیل لے لیں، اور 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر آپ اس تیل پر آپ دم کریں انشاءاللہ الکریم، اور اللہ کی رحمت سے یہ تیل لگانے کی برکت سے آپ کے سر کے بال گرنا یہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ ٹھیک نہیں رہتی، مہربانی فرما کر ان کا استخارہ بھی کیجئے، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کو کوئی جاب نہیں ملتی، وہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، کوشش کرتے ہیں جاب کی لیکن کامیاب نہیں ہو رہے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ پہلے تو آپ کی والدہ کے لیے بیمار رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم طبیعت میں بہتری آئے گی۔ اور دوسرا بھائی کے حوالے سے کہ جاب نہیں مل پاتی، تو بھائی کو کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھ لیا کریں، جاب بھی مل جائے گی اور رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ نماز فجر کے بعد کا ہوا، اور نماز مغرب کے بعد کا بھی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ ہے سورۃ الواقعہ، تنگ دستی دور کرنے کے لیے زبردست وظیفہ ہے، یہ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ الکریم، جاب لگ جائے گی، فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ میرا نام جلال الدین ہے اور دادی کا نام اسما ہے، ہمارے گھر کا استخارہ کر دے، پریشانی بہت ہے، کام بالکل نہیں ہے، بابا بھائی کا قرض بہت ہو رہا ہے، ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں گھر کا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتائیے، کوئی روحانی علاج بتائے، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ قرضے سے نجات کے لیے تو یہ دعا پڑھا کریں، آپ کے بھائی بھی، آپ کے والد صاحب بھی۔ وہ دعا کون سی؟ یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یہ ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور صبح اور شام 100 مرتبہ یہ دعا آپ کے سامنے ہے، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے قرضہ اتر جائے گا۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ گھر کی پریشانیاں ہیں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے گھر میں آپ سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کریں، گھر کے چاروں کونوں میں اذان دلوائیں، گھر میں اطمینان اور سکون قائم ہوگا، محبتیں پیدا ہوں گی، گھر سے شریر جنات اثرات وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے، گھر کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، مجھے اولاد نہیں ہے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اور نام تو آپ نے بتایا نہیں کہ تاکہ وہ استخارہ کر دیا جاتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ حصول اولاد کا ایک وظیفہ، جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باریعو پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو یا باریعو یہ 10 مرتبہ آپ نے جمعہ کے دن پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ روزانہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم دونوں میاں بیوی پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیے۔ جمیل نام ہے، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کے لیے ایک اور وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، گھر کی پریشانیاں دور کرنے کا، گھر میں خوشحالی لانے کا، گھر میں محبت قائم ہونے کا، اور گھر میں ایک امن اور سکون قائم ہونے کا یہ بہترین وظیفہ ہے۔ یہ 4 صفاتی نام آپ نے دیکھے اللہ پاک کے، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ بھی اور آپ کے گھر کے ادھیکر افراد بھی پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ نام ماریا ہے، والدہ کا نام فضیلت بی بی ہے، بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر یا پانی پہ دم کر کے آپ پلائیں ان کو، انشاءاللہ الکریم بیماری دور اور صحت حاصل ہوگی۔ مزید بھی آپ کے میسیجز ناظرین وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں شامل کروں گا، لیکن آپ کی لیتے ہیں کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے۔ میرا نام محمد عارف ہے، میری والدہ کا نام بہار النشا ہے، میں شملہ میں سلائی کا کاروبار کرتا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے کام میں بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ کر کے بتائیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا روحانی علاج و استخارہ پروگرام میں یہ سوال عرض ہے کہ جوڑوں کے درد کا علاج بھی بتا دیں۔ صحیح۔
جی مزید کال کیجیے. بات جانا چاہتا ہوں رشید میں، تو میرا باہر کے لیے جو کام کروا رہا ہوں میں، تو بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں. میرا نام محمد افراز خان ہے، والدہ کا نام اطہر نساء. صحیح. نیکسٹ کال. میرا کوئی بھی کام کرتا ہوں نا تو الٹا ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے پورا. میرا نام محمد عثمان، میری والدہ کا نام ہے شمیم اختر. نیکسٹ کال. بیٹا ہے محسن علی، انہیں سرے نہ درد نہیں چھوڑنا، بہت زیادہ درد رہنا سر نہ. جی مزید کال کیجیے. آپ محمود نام ہے جی، والدہ کا نام زینت بی ہے جی. کافی مسائل میں گرے ہوئے ہیں، میں بتا نہیں سکتا، استخارہ کروانا ہے سر. گھریلو مسائل کا حل وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں. وقت ہوا ہے استخاروں کا ناظرین. استخارے اب آپ کے کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم آپ کے مسجد میں شامل کروں گا. اس دوران ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک پیکج. دنیا بھر میں ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں مختلف مقامات پر، مساجد میں. الحمدللہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں ماشاءاللہ یہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. پراپر ماشاءاللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے. بیمار آتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں، اور جن کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، کاٹ کا عمل کرواتے ہیں. ماشاءاللہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں، خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں. آئیے کچھ تاثرات ناظرین کے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے نارتھ کراچی 5B3 کریلا اسٹاف فیض مدینہ مسجد. اس فیض مدینہ مسجد میں الحمدللہ زوجہ شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال. اور اس اسٹال پر آنے والے بیمار اسلامی بھائی، پریشان حال اسلامی بھائی، کیا کیا ان کو روحانی علاج کی برکتیں ملتی ہیں اور کس طرح یہ مستفیض ہوتے ہیں، چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی. میرا نام ہے احمد. اچھا محمد علی بھائی، یہاں فیض مدینہ کے بستے پر آپ آئے روحانی علاج کے، کہاں سے تشریف لائے؟ میں نیو کراچی سے آیا ہوں، سندھی ہوٹل سے. اچھا نیو کراچی سندھی ہوٹل، کس حوالے سے آنا ہوا؟ بیٹی کے لیے آیا تھا، اچانک سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، میڈیکل علاج کافی کرایا، فرق نہیں پڑ رہا کوئی، تو لہٰذا یہ کسی نے بتایا تھا مجھے، تو یہاں پہ آیا ہوں. تعویذ وغیرہ دیا ہے، کچھ وظائف دیے ہیں. میں گھر کے اثرات کے حوالے سے آیا ہوں. اچھا تو انہوں نے کچھ دیا آپ کو تعویذات وغیرہ؟ جی نیبو دیے ہیں اور کیلے دیے ہیں. کب سے علاج چل رہا ہے آپ کا؟ یہ ابھی 3-4 دن ہی ہوئے ہیں ابھی آتے ہوئے. صحیح. تو فائدہ ہوا ہے کچھ نظر تو آیا فائدہ. کس حوالے سے لے کے آئے ہیں؟ میں ان کو دم کروانے کے لیے لے کر آیا تھا، نظر وظر بیٹھ جاتی ہے ان کے. دم کر دیا ان کو؟ ہاں ابھی مطلب ان کو تو دم کروا دیا، اندر بچہ گیا ہوا ہمارا لینے کے لیے تعویذ. گھر پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ غائب ہو جاتا ہے خود ہی. اور پھر میں نے استخارہ کروایا تھا تو اثرات کے معاملات آئے تھے. تو آپ کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو چیزیں غائب ہوئی ہیں وہ واپسی نظر آ جائیں. جنید بھائی ایسا کوئی چیز بتائیں کہ نظر وظر نہ لگے ان کو. جنید بھائی ان کو جو ہے نا کوئی وظیفہ، بچی جو ہے نا کھا پی نہیں رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے بچہ کھائے پیے نہیں، پریشان کرے، رونا پیٹنا لگا ہوا ہو، تو اس حوالے سے کوئی جو ہے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کی کیفیت ہوتی ہے، بچہ کھا نہیں رہا، گھر کا کھانا نہیں کھا رہا، یہ باہر کی چیزیں کھلاؤ وہ کھانا شروع کر دے گا. تو والدین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شروع سے ہی بچوں کی ایسی چیزیں کھلانے کی عادت بنائیں کہ بچہ گھر کا بآسانی یہ کھا لے. اچھا بعض اوقات مختلف امراض بھی ہوتے ہیں، جیسے بچوں کے پیٹ میں بعض اوقات کیڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے، نہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. نظر بھی بعض اوقات لگ جاتی ہے. اب جیسے کئی بچے دودھ نہیں پیتے، دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، بچے کی ولادت ہوئی بھائی دودھ نہیں پی رہا بچہ، بعض اوقات یہ نظر بد بھی لگ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ کھا نہیں رہا ہوتا، پی نہیں رہا ہوتا، دودھ نہیں پی رہا ہوتا. یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا جسمانی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ان وجوہات پر غور کر کے ہمیں تشخیص کر لینا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے. کوئی مرض ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی نظر بد کا معاملہ ہے، آخر وجہ کیا ہے. ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے. وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اگر بچہ نہیں کھا رہا ہو یا بچہ روتا ہو، بچوں کی جو بھی جملہ امراض ہے، یعنی یوں سمجھیے یہ ہے بچوں کا روحانی علاج. وہ کیا کہ بچے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے. وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت قرآن پاک کی. اچھا اسی طرح پھر آخری جو تینوں کل ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں سورتیں پڑھنی ہیں 3 مرتبہ. صحیح ہے. اچھا اب اس میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں 3 مرتبہ،
پہلے، صحیح. پھر اس کے بعد آپ پڑھیں سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سورۃ الفلق 3 مرتبہ، پھر سورۃ الناس. یہ 3 مرتبہ پڑھ کر صبح و شام پڑھ کر آپ بچے پر دم کرتے ہیں. بچے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں. کھانا نہیں کھاتے بچے، یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر کے آپ کھلائیں بچے کو، انشاءاللہ الکریم وہ کھانا شروع کر دے گا. بچوں کو نظر بد لگی ہوئی ہے، بچے بہت زیادہ روتے ہیں، بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے، بچوں کی کمزوری کے معاملات ہیں، اور بھی جو جملہ امراض ہیں بچوں کے، وہ اگر گرے الغرض جملہ امراض، جملہ مسائل، جملہ پریشانی، خاص بچوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ہر پریشانی کا علاج اس وظیفے میں موجود ہے ماشاءاللہ. یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیجیے. اچھا، دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ بچے کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتائیں. تو سورۃ الکوثر پڑھنی ہے 3 مرتبہ، وہ بچے پر دم کر دیں. کس انداز سے پڑھنی ہے؟ 1 مرتبہ پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر دوسری مرتبہ پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کیجیے. آئیے ناظرین، شامل کرتا ہوں آپ کے استخاروں کے جوابات. جن ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے. عاطف بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں سلائی کا کام کرتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. دیکھیں آپ کا استخارہ بھی الحمدللہ ہم نے کیا ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں، قدرتی طور پر رکاوٹیں. آپ کی دکان ہے نا، جو آپ کے کاروبار کی جو کام کی جگہ ہے، آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، کام کاج کی جگہ پر لٹکا دیں. انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، کاروبار آپ کا چمکے گا، یہ رکاوٹیں دور ہوں گی اور ماشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا. یہ جوڑوں میں درد کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا ایک اسلامی بھائی نے کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں. بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور بیرون ملک کام کے حوالے سے کوئی شروع کیا ہے تو اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتائیں. تو دیکھیں اس کا وظیفہ یہ ہے کہ یا سمیع 100 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. میں وظائف اب عرض کرتا جا رہا ہوں، وجوہات پر آپ غور کیجئے گا. وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں کاموں میں رکاوٹ کی ایک وجہ اپنا بھی بعض اوقات عمل دخل ہوتا ہے، ہمارے بعض اوقات تجربہ نہیں ہوتا، صحیح طرح کام نہیں لے کر چل پا رہے ہوتے، یہ وجوہات بھی ہو سکتی. تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں. اگر خود کی کوئی کمی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. عثمان بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جو کام کرتا ہوں وہ کام الٹا ہو جاتا ہے. تو جو بھی آپ کام شروع کریں نا، کام جائز ہونا چاہیے. کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ آپ یا نافع پڑھ لیا کریں، وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا بیٹے کا نام محسن علی ہے، سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر بچے کے سر پر دم کریں. گھریلو مسائل کے حل کے لیے بھی آپ نے پوچھا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں. تو گھریلو مسائل کا حل اللہ کے ذکر میں، گھر میں تلاوت قرآن کیجیے، ذکر و اذکار سے اپنے گھر کو آباد کیجیے اور گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجیے گا. یہ ایک اور میسج تھا، آپ نے کہا تھا کہ میری ایک بیٹی 10 سال کی ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد کوئی اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا، قیصر نام آپ نے بتایا تھا. تو حصول اولاد کے لیے آپ اور آپ کی زوجہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں. حصول اولاد کا زبردست یہ وظیفہ ہے. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بے روزگاری کے بہت معاملات ہیں، جاب نہیں مل پا رہی. تو دیکھیں اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. یہ چونکہ ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، بے روزگاری ہے، جاب کا نہ ملنا ہے، یا جاب تو ہے لیکن پورا نہیں ہو پاتا، کام پورا نہیں ہو پاتا، برکت نہیں ہے. ایک ایسا وظیفہ ناظرین آپ یہ پڑھ لیں، ایسی ماشاءاللہ فراخی ہو جائے گی آپ کے لیے، کشادگی ہو جائے گی، ایسی ماشاءاللہ برکتیں ہوں گی، رزق آپ کا بڑھتا رہے گا اور آپ کو الحمدللہ سمجھ رہے ایسی برکتیں ملیں گی. آپ کے مال و دولت میں ایسا اضافہ ہوگا کہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا وہ بھی شاد اور آباد رہیں گی. یعنی وظیفہ آپ پڑھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی اولاد کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، ان کے لیے بھی ماشاءاللہ فراخی، خوشحالی اور یہ بڑھتی چلی جائے گی ماشاءاللہ. وہ وظیفہ کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. نماز فجر کے بعد اول اور آخر 14 بار درود شریف اور پھر 1400 مرتبہ یا وہابو، یہ آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی، بلکہ اللہ کی رحمت سے اس وظیفہ پڑھنے والے کی جو نسلیں ہیں، اس کی اولادیں خوشحال رہیں گے، برکتیں ملیں گی ان کو بھی. تو ایسا وظیفہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی فائدہ ہو، میری اولاد کو بھی فائدہ ہو، میری اولاد کی بھی روزی میں، روزگار میں، جائز کاروبار میں برکت ہوتی رہے، تو نماز فجر کے بعد اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 1400 مرتبہ یا وہاب یہ پڑھنے کا معمول بنائیں اور پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا. وقت بھی چونکہ ناظرین اختتام کی جانب ہے، میسیجز کافی سارے، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز بھی
جدید میں شامل کر لوں۔ حسیب احمد بھائی یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بے برکتی ہے اور گھر میں امی ابو باقی سب افراد بیمار رہتے ہیں، کوئی وظیفہ بھی بتائے تو گھر میں برکت رہے، اس کے لیے آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجیے اور گھر کے چاروں کونوں میں بھی اذان دلوائیے اور گھر کے اندر آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجیے۔ میرے گردے خراب ہو چکے ہیں اور یہ اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ مبشر نام آپ نے بتایا ہے اپنا اور والد کا نام شوکت علی، تو سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کرے، انشاءاللہ الکریم گردے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں آدھی پاگل ہو چکی ہوں، کچھ میری حرکتیں بھی پاگل والی ہوتی ہیں، غصہ بے قابو ہو جاتا ہے، اسی چکر میں والدین کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں، کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، تو یہ 11 دن تک یہ عمل کریں۔ یہ تو وظیفہ ایک دفعہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ دن میں جتنی مرتبہ پانی پئیں تو یا بسم اللہ شریف تو پڑھنی ہے ہم نے پانی پینے سے پہلے، تو یا ودودو پڑھا، اسی پانی پہ دم کیا اور وہ پانی آپ نے پی لیا، غصے پر قابو پا لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جنگ سے میسیج کیا ہے کہ صحت ٹھیک نہیں رہتی، فضیلت نام ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اچھا، میرا بھائی نئی دکان لے کر اپنا کام شروع کرنے لگا ہے تو کام میں برکت رہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور ایک اور میسیج یہ ہے کہ میرے چچا کا فون چوری ہو گیا، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ دکان میں برکت رہے، کام میں برکت رہے تو اس کے لیے آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجئے گا، کاروبار میں برکت رہے گی، کام بھی آپ کا بڑھتا رہے گا۔ اچھا، موبائل فون چوری ہو چکا ہے تو یہ مل جائے، اس کے 2 وظیفے یاد کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آپ پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم موبائل فون آپ کا مل جائے گا۔ مزید بھی بہرحال یہ میسیجز آپ کے ناظرین رہ چکے ہیں، تو وقت اختتام کی جانب اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا رحم الراحمین ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے یا اللہ۔ بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین، جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، یا اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے، سب پر رحم و کرم فرما یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، واٹس ایپ کیے، کالز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، گھریلو حالات کا، گھریلو مسائل کا بتایا یا اللہ پاک، تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی مشکلات کو حل فرمانے والا ہے، تو ہی شفائیں دینے والا ہے یا اللہ پاک۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔